سیکشول ہراسمنٹ، ریپ کیسز اتنے زیادہ ہیں. بچوں کو پیدائش سے یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وٹ از گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ. میں خود وکالت پڑھ رہی ہوں. جی میں یو کے لا پڑھ رہی ہوں، پاکستانی لا نہیں پڑھ. میں پالیٹکس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. بالکل آپ نے کہا میں سیاست میں آؤں گی تو سیاست میں میں 2 سال بعد آؤں گی. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پیام سحر ڈیجیٹل اور مجھے واجد شہزاد کہتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسٹوڈیو میں تزکیہ سید صاحبہ، جو کہ ایک نوجوان کمیونٹی کی جو ہے وہ لیڈ کرتی ہیں. پختونخوا یوتھ اسمبلی کے ساتھ وہ وابستہ ہیں. مختلف امور پر بات کریں گے، مختلف ٹاپک ہوں گے، جس طرح کے نوجوانوں کی اس کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. اسی طرح جو ہراسمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں تزکیہ سیدہ صاحبہ. بتائیے گا کیا کہیں گی، آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں آئی ہیں، مختلف سوالات بھی آپ سے ہوں گے. تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروائیں کہ آپ جو ہیں پختونخوا یوتھ اسمبلی میں کس عہدے پر جو ہے فائز ہیں. السلام علیکم، میرا نام تزکیہ سید ہے اور میں پختونخوا یوتھ اسمبلی کی اسپیکر ہوں. اچھا میڈم، نوجوانوں کے لیے آپ لوگ جو ہے بیڑا اٹھایا آپ نے، جی اسمبلی میں آئی ہیں، کیا سمجھ کے آئی ہیں کہ نوجوانوں کے لیے آپ لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ کس طرح سے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے آپ جو ہیں وہ کام کریں گی؟ دیکھیں، نوجوانوں کے تو کافی مسائل ہیں جو ہم مل کے کافی حد تک حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈرگز ایشوز ہو گئے، ان کے ڈرگ ایڈکشن ہو گیا، سیکشول ہراسمنٹ، ریپ کیسز اتنے زیادہ ہیں، ان کی یوتھ امپاورمنٹ کے لیے بھی کر رہے ہیں. آج بھی ہم نے میٹنگ کی ہے یوتھ افیئرس کے ساتھ. یوتھ امپاورمنٹ کے لیے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکیں. جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ ایجوکیٹ ہو کے کوئی کام کر سکے، پڑھائی کریں. اس کے علاوہ بھی کافی اسکلز ہوتی ہیں. بیکنگ ہو گیا، میک اپ سیکھنا ہو گیا، AI سیکھنا ہو گیا، کیمرہ انسٹالمنٹ، سولر انسٹالمنٹ، یہ سب. تو اس کے لیے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کریں گے. میڈم، آپ نے ہراسمنٹ کی بات کی. آج کل آئے روز جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ، چھوٹے بچے جو ہیں اس میں ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا سمجھتی ہیں کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا؟ اب دیکھیں، ان کے ذہنیت پہ کام کرنا ہے. اب مینٹلی ٹھیک نہیں ہے یہ لوگ، اس لیے تو یہ کام کر رہے ہیں. اب کوئی مینٹلی اسٹیبل انسان جو ہے تو وہ تو اپنے کام پہ جائے گا، گھر واپس آئے گا، اپنے کام سے کام رکھے گا. یہ لوگ مینٹلی اسٹیبل نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں. بچوں کو پیدائش سے یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وٹ از گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ. اس معاملے میں کیا آپ کو لگے کہ انسان ٹھیک نہیں ہے، اس وقت آپ کو کیا اسٹیپس لینی چاہیے؟ آپ کو چلانا چاہیے، ان کو سیلف ڈیفینس سکھانا چاہیے. می بینگ اے وومن ان دس سوسائٹی، مجھے بھی ہراسمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے ہر آئے دن. ٹھیک ہے، صرف بچوں کے ساتھ نہیں، یعنی کہ جو جی مردوں کے ساتھ بھی، جتنی بڑی عمر کے لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، ہر بڈھوں کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا. یہ اس طرح کی بات نہیں، اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے، نہ اس کی کوئی وجہ کپڑوں سے ہے، نہ اس کی وجہ کسی کی فریڈم سے کہ وہ باہر جا کے اپنی جاب کرے، اپنا کام کرے. اس کی وجہ ان چیزوں سے بالکل ریلیٹڈ نہیں ہے. یعنی کہ تعلیمی اداروں اور دفاتر میں بھی اس طرح سے بالکل ہوتی ہے، تو اپنے گھروں میں بھی ہوتی ہے. روک تھام کی کیا کیسے ہونا چاہیے؟ چلو بچوں کے تو وہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ. روک تھام کا یہ ہے کہ اب پولیس کو تو اس پہ اپنا ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں UK لا کو فالو کیا جاتا ہے. ہیومن رائٹس ایکٹ جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. اکارڈنگ ٹو ہیومن رائٹس ایکٹ آف UK، اس میں یہ ہے کہ ان جنہوں نے اگر ریپ کیا ہے، ہراسمنٹ کیا ہے، قتل کیا ہے، تو ان کے بھی رائٹس ہیں. تو ان کو پھانسی نہیں دی جا سکتی. ان کو لائف ٹائم امپریزنمنٹ دی جائے گی، لیکن ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی. تو یہ کون سا قانون یہ مان سکتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی خراب کر کے، اب میں جیل کو جیل نہیں کہوں گی کیونکہ وہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں، ان کو رہائش ملتی ہے، ان کو کھانا ملتا ہے وہاں پہ. سوشل میڈیا پر بھی اس طرح سے بالکل سائبر ہراسمنٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے. ہراسمنٹ کی قسمیں ہوتی ہیں. ہراسمنٹ صرف یہ نہیں کہ آپ چاہیں کسی کو ڈانٹے، کچھ اور کہیں. ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی، وربل ہراسمنٹ ہوتی ہے،
گالی گلوچ بھی آ سکتی ہے ہراسمنٹ میں. آپ کسی کو تنگ کر رہے ہو, آپ کسی کو بلی کر رہے ہو, وہ بھی ہراسمنٹ میں آ سکتا ہے. باقی مینٹل ہراسمنٹ ہو سکتی ہے, مینٹل ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے, فزیکل ہراسمنٹ بھی ہوتی ہے. آپ کسی کو ٹچ کرو ان کے اجازت کے بغیر, اس کو بھی ہراسمنٹ ہی کہا جاتا ہے. بے شک وہ آپ کے اپنے ہسبینڈ ہی ہو, آپ کے اپنے بھائی ہی ہو, آپ کے اجازت کے بغیر وہ آپ کو نہیں چھو سکتے. یہ سب لڑکیوں کو اور سب بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے. یہ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ آپ جو ہیں تو احتیاط کریں. نوجوانوں کی طرف آئیں گے. آج کل کا دور جو ہے نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہو رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ نوجوان اس کی طرف کیوں راغب جا رہا ہے؟ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, فارغ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ. کیا کرنا چاہیے فارغ کے علاوہ؟ کیونکہ آلریڈی اب میں آپ کو بتاتی ہوں, نہیں ہے, کوئی کسب نہیں ان کو آتا. یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, ان کو مینٹل ہیلتھ ایشوز پہ ورک کرنا چاہیے. لوگ بھی, ڈاکٹرز بھی ان کی ہیلپ کریں گے, لیکن ان کو اتنا اویئر کرنا چاہیے, ان کے ماں باپ کو بھی اویئر کرنا چاہیے کہ آپ کا بچہ کسی چیز سے گزر رہا ہے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھو. دنیاوی کام کے علاوہ آپ کے بچے بھی ہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے لیے پیدا کیا ہے. آپ ان کے ساتھ بیٹھو, ان کو سمجھو. آپ کا بچہ رو رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ آپ کا بچہ نشے کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ آپ کا بچہ کہیں نہیں جانا چاہتا, کیوں نہیں جانا چاہتا؟ زیادہ تر سوشل میڈیا منفی اثرات بھی اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں کہ جو نوجوان ہے وہ اس طرف راغب ہوتا ہے. بالکل. تو کیا کرنا چاہیے کہ جس طرح حکومت کو اگر اس کی طرف قدم بڑھانا چاہیے کہ نشے کی روک تھام کے لیے کس طرح سے اس کو؟ اب میں بتاؤں گی کہ ہمارے یہاں جس کو بولتے ہیں حشیش جو ہوتا ہے, ہیش, چرس, کھلے عام بکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئس کھلے عام بکتے ہیں. لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ, وہ اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ ایشو بھی نہ ہو, دوستوں کی وجہ سے بھی شروع کر لیا, اس کو کہتے ہیں مطلب وہ جو کمتری کا شکار نہیں ہو جاتے, احساس کمتری, یس, اس کا شکار ہو جاتا ہے کہ میرا دوست کر رہا ہے, وہ مجھ پہ ہنسے گا کہ بھائی تم تو بزدل ہو, تم نہیں کر رہے ہو. اس سے بھی وہ جب شروع کر لیتا ہے, اس سے ان کے مینٹل ہیلتھ پہ بہت زیادہ ان کو سائیکوسس شروع ہو جاتا ہے, اسکیزوفرینیا کے افیکٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں. سائیکوسس مطلب ان کو جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, آپ یہاں بیٹھے نہیں ہوں گے, مجھے نظر آ رہے ہوں گے, اسے سائیکوسس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, آپ سیف ہیں بالکل میرے لیے, لیکن اگر ابھی اس وقت میں نشے میں ہوں, مجھے لگا یہ بندہ مجھے مارنے والا ہے, میں آپ کو قتل بھی کر سکتی ہوں اس بات پہ. تو ان کو آپ نے کہا کہ سوشل نہیں, گورنمنٹ کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے. تو یہ چیزیں کھلے عام بک رہی ہیں. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے گورنمنٹ کو پتہ نہیں کون بیچ رہا ہے, عام لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے سب سے بڑے جو لیڈرز ہیں جو یہ چیزیں سپلائی کرتے ہیں وہ کون ہیں. تو گورنمنٹ کو نہیں پتا کہ کون سپلائی کرتا ہے. میڈم آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ بھی اسی نشے کی طرف ہو جا رہی ہیں, اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہے؟ وہی سیم وجہ ہے, دونوں کی سیم وجہ ہے, لیکن یہ ہے کہ ہماری خواتین کو سوسائٹی میں بہت دبایا گیا ہے, بہت دبایا گیا ہے. یہ جتنے بھی ماں باپ چیخ چیخ کے بولتے کہ ہم نے تو اپنی بیٹیوں کو پڑھایا بھی ہے, لکھایا بھی ہے, جاب پر بھی جاتی ہیں, ان کو یہ نہیں سکھایا کہ اپنی لیے آواز کیسے اٹھانی ہے. ظاہری بات ہے, آپ جس طرح دیکھ لیں, آپ پڑھی لکھی خاتون ہیں, آپ بولڈ ہیں, اس طرح اور بھی خواتین کو یہی چاہیے کہ اپنے والدین کے حکم کے مطابق چلیں. کیا کرنا چاہیے خواتین کو کہ وہ اس نشے کی بری لعنت سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ وہی مینٹل ہیلتھ اور وہی چیز. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خواتین کسی مرد سے کم نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے, انسان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ الگ بنایا, لیکن خواتین کو ان سے زیادہ مضبوط بنایا. وہ بچے پیدا کرتی ہیں, وہ پورے خاندان کو دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی زندگی بناتی ہیں, اپنی زندگی اجاڑ کے لوگوں کی زندگی بنا رہی ہوتی ہے گھر پہ بیٹھ کے. ان کے پاس اتنی سکلز ہیں. ہماری جو ہاؤس وائفز ہیں وہ کیسے کھانا بناتی ہیں, ٹھیک ہے, کتنی سکلز ہیں ان کے پاس, کپڑے سینا, کپڑے سلائی کڑھائی, کھانا بنانا, اور آرٹسٹ, اتنی آرٹسٹ عورتیں ہمارے پاس ہمارے معاشرے میں جن کی آرٹ کی کلا کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے, ہم اس کو اجاگر نہیں کر سکتے, ہم اس کو پہچان نہیں پا رہے ہیں. ان کو سامنے لانا, وہ خود سامنے آئیں گی تو ہم ان کو پہچانیں گے. ٹھیک ہے, ہمیں تو نہیں پتا کہ کہاں پہ ہے, کون سی عورت اتنی اچھی ہے, اتنی کلاکاری ہے اس میں, تو وہ خود سامنے آئے گی. گانا گانے میں بھی کوئی شرم نہیں ہے, موسیقی ہے, ہمارا ایک فن ہے, یہ اسکل ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مطلب یہ جو ہم کہتے ہیں سلائی کڑھائی,
تو یہ ایک فیشن ڈیزائننگ اسکل ہو گئی ہے. اس کے لیے آپ کو فیشن ڈیزائننگ کورسز کی ضرورت نہیں ہے. آپ بیٹھیں, آپ لوگوں کو بھی سکھائیں, ٹھیک ہے, آپ خود بھی کریں, اس سے آپ امپاور ہوں گے, آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے, آپ کو نشے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ایک انسان کے پاس جو کلا ہوتی ہے وہی سب سے بڑا نشہ ہے. جی, خواتین کا ذکر کیا ہے تو یوتھ اسمبلی اس کے حوالے سے کتنا کردار ادا کرے گی خواتین کو روزگار دینے کے مواقع میں؟ یوتھ اسمبلی سے پہلے تو میں اس میں کتنا کردار ادا کروں گی. آج میری یوتھ افیئرس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے. میں خود بیکنگ بہت جانتی ہوں, میں بچپن سے کرتی ہوں. میں کھانا بناتی ہوں صرف اپنے لیے, گھر والوں کو نہیں کھلاتی, خود کھاتی ہوں. اچھی ڈش کون سی بنا لیتی؟ میں مطلب پاکستانی ڈشز بھی بنا لیتی ہوں. اب اس کو کہتے ہیں, یہ جو عربک ڈش ہے کنافہ نام ہے اس کا, وہ میں نے بہت بچپن میں سیکھ لیا تھا. میرے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے. اور میں بیکنگ کی ایسی چیزیں بنا سکتی ہوں کہ جو میں کہوں کہ کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ بھی نہیں ہوتا, خود ہی انوینٹ ہو جاتا ہے, اور وہ ریسیپی میرے دماغ میں کاپی ہو جاتی ہے. آج میری یوتھ افیئرس کے ڈائریکٹر کے ساتھ یہ میٹنگ ہوئی کہ میں خود ایک بیکنگ چھوٹا سا اسکول کھولنا چاہتی ہوں کہ جس میں لڑکے لڑکیاں دونوں آ کے سیکھیں گے. کوئی جینڈر ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ نہیں لڑکے کھانا نہیں بناتے, لڑکیاں یہ نہیں کرتی. دونوں آئیں گے, دونوں سیکھیں گے, ٹھیک ہے. جو میرے ساتھ وہی پہ رہنا چاہتے ہیں, ہم مل کے ایک اسمال بزنس شروع کر دیں گے. اور جو اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس اپنے فنڈس پہ شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے, اپنا انڈیپینڈنٹ بزنس شروع کرے, لیکن مجھ سے ٹرین ہو کے جائے گا. مردوں کا آپ نے ذکر کیا کہ مرد بھی جو ہے کھانا پکاتے ہیں. میں بھی کبھی کبھی کچھ نہ کچھ وائف کے ساتھ بنا لیتا ہوں. ٹیسٹ جو ہوتا ہے ان کے ہاتھ میں اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے, مردوں کے ہاتھ میں بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں خواتین سے زیادہ اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. بالکل, بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. میں اگر آپ یہ جو اسلام آباد کی طرف یہ جو پارلرز دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ مرد ہی میک اپ کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیوں کا بال بناتے ہیں. تو ان کے جب میں ڈفرینشیٹ کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ تو لڑکیوں سے زیادہ اچھا کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. یوتھ اسمبلی میں آپ لوگوں کے ساتھ اور کون کون سے افراد شامل ہیں, اور خواتین بھی ہوں گی شاید؟ جی ہیں, ہمارے پاس ایگزیکٹو باڈی میں بھی 2 ہیں, 3 ہیں, سوری 3 ہیں جی. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایم پی ایز میں بھی ہیں. تقریباً 30 تک کی اسٹرینتھ ہے لڑکیوں کی 30 تک کی اسٹرینتھ ہے. ابھی کم ہے, لیکن میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میں اور لڑکیوں کو بھی اس اسمبلی میں لانے کی کوشش کروں, کہ تاکہ ابھی جو یہ بیکنگ کا ہے میرا, میں نے آپ کو کہا, اور ایک میں نے بیوٹیشین کا شاید مینشن نہیں کیا ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ بیوٹیشین کی بھی ایک ورک شاپ ہو 3 سے 7 دن تک کی, جتنی دن کی مطلب مہلت ہمیں دی جائے نا یوتھ افیئرس کی طرف سے, ان کے فنڈس میں آ سکتا ہو. تو ان کو بھی یہ ہے کہ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے بیوٹیشین کا کورس کرنے کے لیے, آپ کو بس اسکل سیکھنا ہے. آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں, آپ دوسروں کے گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو ایک جگہ کی ضرورت نہیں ہے. اور ان کو ہم اسٹارٹر کٹ بھی دیں گے, اگر ہمارے فنڈس انہوں نے ہمیں دیے اس کے لیے, تو ہم ان کو جو سب سے اچھا کریں گے, تو مطلب فرض کریں 40 میں سے 30 لوگ بھی اچھا میک اپ کر لیتے ہیں, ان کا آخر میں ایک ٹیسٹ ہوگا, تو جو اچھا کر لیتے ہیں تو ان کو ہم ایک اسٹارٹر کٹ بھی دیں گے, میک اپ کا سرٹیفکیٹ بھی دیں گے سب کو, اور وہ پھر اپنا انڈیپینڈنٹلی بزنس چلا سکتی ہیں. تو آپ نے سوال کیا کیا تھا؟ مردوں کے حوالے سے اور خواتین کو. چلیے یہ رہنے دیں. آپ اتنے ہونہار ہیں, اتنی بولتی ہیں, اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, آگے کیا سوچتی ہیں؟ سیاست میں جانے کا ارادہ ہے؟ میں خود وکالت پڑھ رہی ہوں. اچھا جی, میں یو کے لا پڑھ رہی ہوں, پاکستانی لا نہیں پڑھ رہی. کیوں پاکستان میں کیوں؟ اصل میں پاکستانی لا سے ہم تو بچپن سے لے کے ہم پاکستان کو ہی دیکھ رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں یو کے لا اپلیکیبل ہے, تو میں یو کے لا پڑھ رہی ہوں تاکہ میں دونوں اسپیکٹس کو جان سکوں اچھے سے. تو شاید اس کے بعد شاید میں بار ایٹ لا کر لوں یا LLM کر لوں, ابھی کنفرم نہیں ہے مجھے, کیونکہ میرے ابو کہہ رہے ہیں کہ تم 2 سال بعد میں تمہیں الیکشنز کے لیے. کون سے الیکشن؟ جو اپنے ضلع میں, ادھر مردان میں, کاٹلنگ میں. اچھا, آپ کا تعلق مردان؟ جی. تو کون سی پارٹی کو سپورٹ کرتی ہیں؟ ابھی فی الحال کسی پارٹی کو نہیں. کوئی تو پسند نہیں, بالکل نہیں, میں نیوٹرل ہوں. لڑکیوں کو عمران خان پسند ہے. نہیں, مجھے نہیں پسند. کوئی میں نیوٹرل بات کروں گی یہاں پہ. میں آپ کو کہتی ہوں, فرض کریں عمران خان کی ایگزامپل نہیں دیتی, چلے نواز شریف کی دے دیتی ہوں. آج اس نے, نواز شریف پسند نہیں مجھے پسند نہیں, میں ویسے چلے عمران خان کی دے دیتی ہوں. آج اس نے ایک اچھا کام کیا ہے, میں کہوں گی عمران خان بہت اچھا لیڈر ہے. اسی وقت اگر اس نے کوئی مطلب تھوڑا سا بھی غلط قدم اٹھ گیا, غلط سٹیپ اٹھ گیا اس کی وجہ سے, تو میں کہوں گی یہ ٹھیک نہیں ہے.
تو اس طرح سے ہر ایک پولیٹیشین جو آیا ہے وہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اچھا کر کے گیا ہے, زیادہ برا کر کے گیا ہے, لیکن تھوڑا جو اچھا کر کے گیا ہے لوگوں کی برائیاں یاد رہتی ہیں, اچھائیاں یاد نہیں رہتی. جس پولیٹیشین نے اچھا کیا ہے کون سا اچھا کام کیا اور کون سا؟ میں پالیٹکس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی. بالکل آپ نے کہا میں سیاست میں آؤں گی, تو سیاست میں میں 2 سال بعد آؤں گی. پارٹی جوائن لازمی کرنی پڑے گی, تو آپ کون سی پارٹی کو پریفر کریں گی یا اپنے لیے وہ کریں گی کہ جو اچھی پارٹی ہو؟ کوئی ایک پارٹی کا نام بتا دیں. فیوریٹزم میں نہیں, لیکن سپورٹ وائز کہوں کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی کہے کہ او اس کو تو یہ پارٹی پسند ہے, یہ یہاں رہنا چاہتی ہے, زبردستی آنا چاہتی ہے, تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہتی کہ انہوں نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے یا بہت برا کام کیا ہے. ہر پارٹی اپنی اپنی جگہ پہ بہترین کام کر کے چلے گئے ہیں. ٹھیک ہے, میں شاید پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن. دلی خواہش ہے آپ کو پی ٹی آئی؟ دلی خواہش نہیں ہے, یہ میرے ابو نے کہا ہے مجھے, تو شاید ان کی طرف سے یہ سیاست جو ہے اسی طرح چلتی رہے. اور تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بچی ہیں آج کل ان کو زیادہ کیسز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ میں نے بھی دیکھی ہے کہ ایڈز کی جو تعداد ہے وہ زیادہ تر بچیوں میں اور بچوں میں پائی جا رہی ہے. کیا کہیں گی اس؟ ایڈز از اے سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایڈز کیسے ہوا ہے؟ زیادہ تر بچیوں میں ہے, جی. بڑوں میں نہیں. ایک تو ہے کہ آپ ایک دوسرے کی چیزیں بھی استعمال کر لیں, ٹھیک ہے, ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم کہیں کہ لڑکیوں میں زیادہ تر ہے, بچیوں میں ہے. جی بچیوں میں. تو اس کا وہی ریزن ہے کہ مختلف ہراسمنٹ ہوتی ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, آپ گھر پہ آپ کی بیٹی ہے, ٹھیک ہے, اب اس کے چچا زاد بھائی رہ رہے ہیں وہاں پہ, ماموں زاد بھائی رہ رہے ہیں وہاں پہ, آپ ان پہ اتنا اعتبار نہ کرو. ہمارا معاشرہ آپ کے ایون ماموں بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں, آپ کے ایون چاچو بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں, نہیں کرنا چاہیے اعتبار. اپنی بچیوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے. جانتی ہوں آج کل کی مائیں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, کام کرتی ہیں, لیکن اگر آپ کی بچی تھوڑی سی پریشان نظر آئے, آپ کو اس میں تھوڑا سا بھی سمٹم ادھر ادھر نظر آئے, یا وہ آپ کو کہے کہ ماما مجھے وہ بندہ اچھا نہیں لگتا, وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ آپ کو نہیں بتا سکتی. آپ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اپنے بچوں سے, لڑکیوں لڑکوں دونوں سے ایسی دوستی بنا کے رکھو کہ وہ آپ کو خود کھل کے آ کے بول سکتے کہ ماما یہ بندہ ٹھیک نہیں, اس نے اس طرح کیا ہے. ہمارے ماں باپ, مطلب میرے ماں باپ تو ایسے نہیں ہے شکر الحمدللہ, لیکن کافی لوگ کے ماں باپ ماما چاچو ٹھیک نہیں ہے, چھپ, یہ بات کیسے کہ تم نے پاپا کے سامنے نہیں بولنا, دادا کے سامنے نہیں بولنا, چاچو کا نام ایسے نہیں لیتے, وہ آپ سے پیار کرتے ہیں, اس طرح نہیں بولتے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. بچوں کو چپ کرانا آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی. بچوں کی تربیت آپ کیسے کر سکتے ہو؟ ان کو چپ رہنا نہیں, ان کو بولنا سکھائیں کہ وہ اپنے لیے سٹینڈ لے سکیں, ان کو چیخنا سکھائیں کہ اس طرح کے وقت میں وہ چیخ سکے کہ میری کوئی مدد کرے, مجھے آ کے کوئی بچائے, کیونکہ ان میں اتنی فزیکل اسٹرینتھ نہیں ہوتی کہ وہ ایک بڑے آدمی کا مقابلہ کر سکیں. ان کو سیلف ڈیفینس سکھائیں. اب ہمارے یہاں پہ پشاور میں قیوم اسٹیڈیم ہے, اسپورٹس کمپلیکس ہے, ایون پرسنل ٹرینرز بھی ہے, اور قیوم اسٹیڈیم اور اسپورٹس کمپلیکس بہت افورڈیبل ہے. وہاں پہ اسکالرشپ پہ بھی دی جاتی ہے. میری اپنی بہنیں جاتی ہیں ٹائیکوانڈو سیکھنے وہاں پہ, اور وہ پھر جب ہماری لڑائی ہوتی ہے تو وہ میرے منہ پہ لاتے ماری ہوتی ہیں کہ تم مجھ سے لڑ رہی ہو. تو یہ ہے کہ اگر اکثر میں غلط بات کہہ دوں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے غلط بات کی ہے. تو ہمارے بچوں میں یہ بات اچھی ہے کہ ان کو اپنے غلط صحیح کا راستہ پتہ ہوتا ہے. آخری سوال لبے لباب یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ جو بچے ہیں کس طرح سے اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں گی, والدین کو کیا آگاہی دیں گی؟ آپ نے تھوڑا بہت تو آگاہ کیا, لیکن ڈیٹیل سے یہ بتائیے گا. آخری سوال ہے میرا. اس سب کے بچاؤ کا جو ایک سٹیپ ہوتا ہے وہ بچوں سے نہیں شروع ہوتا, وہ پہلے والدین سے شروع ہوتا ہے. جب آپ کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, بے شک وہ لڑکا ہو لڑکی ہو جو بھی ہو, آپ نے پہلے ان کی ٹریننگ سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. وہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ بھی ہو نا, آپ کو اس کو الگ نہیں کرنا خود سے. نوکروں پہ اتنا اعتبار نہیں کریں آپ. جو یہ امیر لوگ ہیں یا اپر کلاس جو فیملیز ہیں, یہ اپنے بچوں کو نوکروں کے حوالے چھوڑ کے تو ادھر گھومے. کل کو بچے کو ماں باپ کی فکر نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہوتا ان کو, تو ان کے ساتھ اگر کچھ ہو بھی جائے تو ماں باپ کو کیا بتائیں. ٹھیک ہے, تو پہلے تو ان کو سیلف ڈیفینس سکھائیں,
ان کو بولنا سکھائیں, بجائے اس کی کہ ان کو کہیں کہ چپ اس طرح کی بات نہیں کرتے. ان کو سکھائیں, ان کو سیکشول ہراسمنٹ کے بارے میں سکھائیں کہ کیا ہوتا ہے, کیا چیز ٹھیک ہوتی ہے, کیا چیز بری ہوتی ہے. آپ کو کوئی ہاتھ لگا رہا ہے تو کس انٹینشن سے لگا رہا ہے, وہ صرف ماں باپ ہی سکھا سکتے ہیں. ماں باپ کو پتہ ہے کہ کس کی نیت ٹھیک ہے, کس کی غلط ہے. ٹھیک ہے, کون سے قسم کا ٹچ کرنا ٹھیک ہوتا ہے, کون سے قسم کا ٹچ کرنا ٹھیک نہیں ہوتا ہے, ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے. وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پتہ. تو پہلے ان کو یہ بات سکھائیں. دوسرا, ان کو چیخنا سکھائیں. پبلک ایریا میں ہو رہا ہو, گھر میں ایسی جگہ میں ہو رہا ہو, بیسمنٹ میں ہو رہا ہو, چھت پہ ہو رہا ہو, تو آپ چیخنے کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتا بچہ. کہ اتنا ہو کہ وہ سیلف ڈیفینس ابھی نہیں کر سکتا. اتنا سیلف ڈیفینس تو کر سکتا ہے کہ اس بندے کو کاٹے, بھاگے وہاں سے, کچھ تو کرے. تو اتنا ان کو سکھائے, بجائے اس کے کہ بچوں کے سامنے اس چیز کا نام بھی نہ لیا جائے. ٹی وی پہ نیوز چل رہی ہو, بند کر دیا جائے. کیوں؟ آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنے لڑکوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ کسی بھی لڑکی کی اجازت کے بغیر آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, تو پھر تو سارے لڑکے بڑے ہو کے یہی کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, بڑوں کی نہیں. میں نے تو اتنے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کی سٹوری سنی ہے, 12 سال کے, 13 سال کے, 14 سال کے, آئے دن نیوز میں چل رہے ہوتے ہیں. 12-13 سال کے بچے نے 9 سال کی بچی کا, 8 سال کی بچی کا, 7 سال کی بچی کا مرڈر کر دیا, ریپ کر کے. تو یہ اتنا چھوٹا بچہ کیسے سمجھ رہا ہے ان باتوں کو؟ کیونکہ آپ ماں باپ ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہو. ان کو دوست بناؤ, ان کو اولاد کی طرح نہ پالو. ٹھیک ہے جی, شکریہ. تزکیہ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے سے کئی میلوں کوسوں دور ہوتے ہیں. ان کو نہ انسانیت کے ساتھ جی کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی ذات ہوتا ہے. ماں باپ کیا آج کل لگتا ہے کہ ہم نے بچوں کو پیدا کیا, ان کو پڑھا لکھا رہے ہیں, پیسے لگا رہے ہیں, تو ہم نے احسان کر دیا ہے. ان کو یہ نہیں لگتا کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے دن میں. صرف اس بات کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ ہاں تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے, تم پڑھ کیوں نہیں رہو, جا پڑھو. اس لیے بھی بٹھانا چاہیے کہ ہاں بیٹا آج تمہارے ساتھ آج پورے دن میں کیا ہوا, مجھے پوری سٹوری بتاؤ. بجائے اس کی کہ وہ پرائے لوگوں میں اپنے لیے محبت ڈھونڈے, تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے کیوں نہیں کہتے؟ پرائے لوگوں سے دوستی کریں تو اپنے ماں باپ پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے اتنی لڑکیوں کو, اتنے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ وہ مطلب بیسٹ فرینڈز بنا لیتے ہیں, ان کو ساری باتیں شیئر کرتے ہیں, اور پھر وہ لوگ جائیں تو پیچھے جا کے دوسرے پورے اسکول کو, پوری یونیورسٹی کو, پورے کالج کو خبر دے دیتے ہیں کہ بچہ تو ایسا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بجائے ماں باپ اس سے ویسی والی دوستی کیوں نہیں رکھتے کہ وہ اپنے ماں باپ کے اندر وہ محبت ڈھونڈے, بجائے اس کے کہ وہ دوسرے لوگوں میں ڈھونڈنا شروع کریں. شکریہ, آپ کا ٹائم ہم نے لیا. اور اسی حوالے سے پیام سحر ڈیجیٹل کے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں گے. مزید ویڈیوز کے لیے پیام سحر ڈیجیٹل کے چینل کو فالو کریں تاکہ جو آپ کو اچھی ویڈیوز ہیں وہ مل سکیں. والسلام.